بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے ملک کی جانب جو صرف ایک ملک نہیں بلکہ دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن ہے۔ وہ سرزمین جسے دیکھنے اور چھونے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں دھڑکتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب کی۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں خانہ کعبہ واقع ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور جہاں مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں سعودی عرب کی پہچان صرف مذہبی نہیں بلکہ یہ ملک سیاست، معیشت، ٹیکنالوجی اور فوجی طاقت میں بھی ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جو بھائی چارے اور دفاعی تعاون پر مبنی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سعودی عرب کی سیر کروائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، سعودی عرب مشرقی وسطی کا سب سے بڑا ملک ہے جس کا رقبہ 21 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ اگر آپ اسے پاکستان سے موازنہ کریں تو یہ پاکستان سے تقریباً 3 گنا بڑا ہے۔ آبادی کے اعتبار سے یہاں 35 ملین سے زائد لوگ رہتے ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد غیر ملکی ورکر کی ہے۔ صرف پاکستانیوں کی تعداد ہی 25 لاکھ سے زیادہ ہے، جو سعودی عرب کی معیشت اور سماج کا اہم حصہ ہے۔ اس کا دارالحکومت ریاض ہے، جو جدید بلند و بالا عمارتوں اور کاروباری کا مرکز ہے۔ دیگر بڑے شہر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جدہ اور دمام ہے۔ یہ ملک نہ صرف جغرافیائی اعتبار سے اہم ہے بلکہ دینی اور تاریخی لحاظ سے دنیا کے سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا ممالک میں شامل ہے۔ دوستوں، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات نہ صرف مذہب اور ثقافت پر مبنی ہے بلکہ دفاعی میدان میں بھی انتہائی مضبوط ہے۔ 1960 کی دہائی سے لے کر پاکستان نے سعودی عرب کی فوجی تربیت میں کردار ادا کیا ہے۔ ہزاروں پاکستانی فوجی افسران اور ماہرین سعودی عرب میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ پاکستان کی فوجی اکیڈمیز میں سعودی عرب افسران تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اگر سعودی عرب کو بیرونی خطرہ لاحق ہو تو پاکستان سب سے پہلے اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس طرح سعودی عرب بھی ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ رہا ہے، چاہے معاشی مدد ہو یا بین الاقوامی۔ یہ رشتہ صرف حکومتوں کا نہیں بلکہ عوامی سطح پر بھی مضبوط ہے۔ لاکھوں پاکستانی وہاں روزگار کے سلسلے میں موجود ہے، جو دونوں ملکوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ دوستوں، سعودی عرب کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ ایک صحرائی نشین خطہ تھا جہاں مختلف قبائل آباد تھے۔ 1932 میں شاہ عبدالعزیز بن سعود نے مختلف قبائل کو متحد کر کے جدید مملکت سعودی عرب کی بنیاد رکھی۔ تیل کی دریافت سے پہلے سعودی عرب کی معیشت زیادہ تر کھجوروں کی تجارت اور حج و عمرہ پر آنے والے زائرین سے جڑی ہوئی تھی، لیکن 1940 میں تیل کی دریافت نے اس ملک کی قسمت بدل ڈالی۔ آج سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا تیل برآمد کرنے والا ملک ہے اور اس کے زر مبادلہ کے ذخائر اربوں ڈالر پر مشتمل ہے۔ دوستوں، سعودی عوام کی زندگی میں اسلام کا بہت بڑا اثر ہے۔ نماز، روزہ اور حج و عمرہ یہاں کے معاشرے کی بنیادی حصہ ہے۔ جمعے کے دن کاروبار اور دفاتر نماز کے اوقات میں بند ہو جاتے ہیں۔ لباس میں مرد زیادہ تر تھوک سفید قمیض پہنتے ہیں جبکہ عورتیں عبایا اوڑھتی ہیں۔ سعودی کھانے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے، جیسے کبسہ، مندی اور ہریسہ۔ کھیلوں میں فٹ بال سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور سعودی ٹیم ایشیائی فٹ بال میں ایک بڑی طاقت سمجھی جاتی ہے۔ سعودی عرب کے پاس دنیا کے 17% تیل کا ذخائر ہے۔ رامکو دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی ہے جس کی مالیت خربوں ڈالر ہے۔ سعودی عرب اب ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور قابل تجدید توانائی پر اربوں ڈالر لگا رہا ہے۔ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے تاریخی مقامات، ریڈ سی کے ساحل اور آثار قدیمہ کو جدید شکل دی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں ایک بھی مستقل دریا نہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو ایک خاندان آل سعود کے نام پر ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مسجد مسجد الحرام یہاں موجود ہے۔ ہر سال 20 لاکھ سے زائد حاجی یہاں آتے ہیں۔ سعودی عرب دنیا کا سب سے زیادہ کھجور پیدا کرنے والا ملک ہے۔ یہاں کا شاہی خاندان دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں شمار ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں دنیا کے سب سے بڑے ہوائی اڈے کنگ فہد ایئرپورٹ واقع ہے۔ دوستوں، سعودی عرب صرف ایک ملک نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک روحانی مرکز ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا رشتہ بھی وقت کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ تعلق ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں
اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔